الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اجازت دی ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی مرضی سے اور خوشی سے کوئی مکہ مکرمہ چھوڑ کر نہیں آئے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ انکی لاحب ارض اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ سرزمین ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیری قوم نے مجھے تجھ سے نکالا ہوتا تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اس وجہ سے مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا کہ وہاں کھلم کھلا آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو عبادت کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، تکلیفیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ قریش کا کوئی قافلہ، تجارتی کوئی قافلہ مکہ سے نکلا ہے اور شام کی طرف جا رہا ہے، اور یا شام کی طرف گیا ہے اور یا شام سے واپس مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی اپنا دستہ روانہ کرتے تاکہ اس قافلے پر حملہ کیا جا سکے اور اس کا مال وغیرہ ہتھیایا جا سکے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کوئی ڈکیتی ٹائپ کی چیزیں ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کے متعلق اس طرح خیال کیا جائے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین یا قریش کے لوگ آپس میں حالت جنگ میں تھے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مکہ کی سرزمین ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے چھوڑ کر نہیں آئے تھے، لہٰذا جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ہوتا ملتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی دستہ روانہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا فیصلہ کر رکھا تھا مسلمان اس میں کامیاب نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت نے جیسے تقدیر لکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی قیادت میں شام گیا ہے تجارت کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اس قافلے کے لیے نکلو، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کا مال تمہیں عطا فرما دے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ رب العزت نے اس قافلے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ اور قافلہ نکلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اس کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو، معرکہ غزوہ ہو، اللہ رب العزت نے اس کے لیے رمضان المبارک کا انتخاب کیا، اور یہ بڑی فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی، اور یہ تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ مدینہ منورہ سے نکل کر اس قافلے پر حملہ کیا جائے۔ صحابہ کرام ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ جب وہ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلیں گے تو ان کا مقابلہ کسی ایسے لشکر سے ہوگا جو اسلحے سے لیس ہوگا۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ ہے، لہذا صحابہ کرام کوئی خاص تیاری کر کے نہیں نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کوئی بہت بڑی تعداد بھی نہیں لی، اور صحابہ کرام بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کیا نقشہ بن جائے گا، لہٰذا کئی ایک صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 سے اوپر کچھ صحابہ کرام کے ساتھ، 310 یا 312 یا 319 یا 317 مختلف اقوال ہیں اس بارے میں اہل علم کے، آپ اتنے مختصر سے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، صرف 2 گھوڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک مقداد بن عمر بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا۔ صحابہ کرام کے پاس اس کے علاوہ کوئی گھوڑا نہیں تھا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نکلے ہیں اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، تو کہیں ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قریش کے قافلے کی قیادت کر رہے تھے، انہیں خبر ہو گئی، انہوں نے اپنا راستہ بھی بدلا، اور انہوں نے زمزم بن عمر غفاری کو مکہ مکرمہ میں بھیجا کہ تم جا کر بتاؤ کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، لہٰذا ہماری مدد کو آیا جائے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں جب یہ خبر پہنچی تو ابو جہل نے اور اس طرح دیگر جو قریش میں
کفر کے ائمہ تھے، سرغنہ لیڈر تھے، انہوں نے لوگوں کو نکلنے کے لیے تیار کیا۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ ہمیں نکلنا چاہیے، جبکہ اس کی مخالفت کرنے والے بھی تھے، لیکن بہرحال وہ گروہ جس کا موقف یہ تھا کہ ہمیں نکلنا چاہیے ابو سفیان کی مدد کے لیے، وہ گروہ غالب آ گیا۔ مکہ مکرمہ میں عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پھپھو تھی، انہوں نے اس سے متعلق خواب بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی اونٹ پر سوار ہے اور وہ یہ آواز لگا رہا ہے مکہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ تم اپنی قتل گاہوں کی طرف 3 دنوں کے اندر نکلو گے۔ تو یہ خواب انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جو مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، ان کو سنایا اور یہ خواب پھیل گیا۔ تو کچھ لوگ مخالفت بھی کر رہے تھے، لیکن وہ گروہ جس کی رائے یہ تھی کہ ہمیں لڑائی کے لیے نکلنا چاہیے وہ غالب آ گیا۔ خیر یہ گروہ لڑائی کے لیے نکلا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا جب انہیں پتہ چلا کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، لہٰذا وہ کامیاب ہو گئے اپنا بچاؤ کرنے میں، اور انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم اس راستے سے الگ ہو چکے ہیں اور اب ہم خطرے سے باہر ہیں، لہٰذا جو ہماری مدد کو قافلہ مکہ مکرمہ سے آ رہا ہے وہ واپس چلا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا، جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون وإذ يعدکم اللہ احدى الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکة تکون لکم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا کہ ابو جہل اور اس طرح دیگر قریش کے لوگ اس بات پر مصر تھے کہ ہم بدر جگہ تک ضرور جائیں گے، اگرچہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے سے باہر ہو چکا ہے، لہٰذا یہ قافلہ بدر پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں بدر پہنچے۔ بدر کنویں کا نام ہے، اس کنویں کو بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ ایک شخص کی طرف نسبت ہے جس نے اس کنویں کو کھودا، بعض کہتے ہیں کہ اس کے پانی کے صاف ہونے کی وجہ سے اسے بدر کہا جاتا تھا، بعض کہتے ہیں کیونکہ یہ گول تھا تو چاند سے اس کو مشابہت دی جاتی، چاند بھی گول ہے۔ خیر تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدر نامی جگہ تک پہنچے۔ یہ بدر کا علاقہ، اس کے ہر طرف پہاڑیاں ہیں اور صحرائی علاقہ ہے، صحرائی ریتلا علاقہ ہے، اور یہاں آنے والے راستے محدود ہیں۔ جن راستوں کے ذریعے یہاں تک آنا ممکن ہے ان میں سے ایک العدوۃ الدنیا ہے اور ایک العدوۃ القصویٰ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے، فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم۔ تو جو قریش کے لوگ تھے وہ عدوۃ القصویٰ میں آ گئے، یہاں زمین ذرا سخت تھی، اور مسلمان عدوۃ الدنیا میں، یہاں پاؤں زمین میں دھنستے تھے، ریتلا علاقہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اس سے مسلمانوں کے پاؤں جم گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش ایک چھپر تیار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری بندگی نہیں کی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ آپ دعا کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا روک دی، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا اور کافروں کا مقابلہ شروع ہوا۔ اس وقت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جنگ سے پہلے مبارزت ہوتی تھی، یعنی کوئی جنگجو دونوں کسی بھی صف سے باہر نکلتے، کسی بھی لشکر سے، اور کہتے کہ میرے مقابلے پر کوئی آنا چاہتا ہے تو آئے۔ تو مشرکین کی طرف سے 3 لوگ آئے، عتبہ، ربیعہ اور ولید بن عتبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جانب سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ سے مقابلہ کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیعہ سے مقابلہ کیا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا،
گمسان کی جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کے لیے فرشتے بھی نازل کیے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی نصرت کی۔ صحابہ کرام نے فرشتوں کو دیکھا ہے اور آوازیں صحابہ کرام نے سنی، اقدم یا حیزوم کی آوازیں آتی، اور فرشتوں نے ہرے رنگ کی پگڑیاں پہن رکھی تھیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی بھی اسی رنگ کی تھی، تو اسی رنگ کی، اسی سے ملتی جلتی پگڑیاں فرشتوں نے پہن رکھی تھیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی نصرت کی۔ بعض اوقات کوئی صحابی تلوار کھینچتا کافر کو قتل کرنے کے لیے، تو تلوار لگنے سے پہلے اس کی گردن کٹ چکی ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص نصرت تھی، خاص مدد تھی، اور واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معرکے کو فیصلہ کن معرکہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس معرکے کا کئی جگہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس معرکے کے دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ یہ حق و باطل میں فرق کر دینے والا معرکہ تھا، اسی لیے اس معرکے کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ تو بلا شبہ اللہ رب العزت نے اس دن ثابت کر دکھایا کہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ تعداد میں توڑیں، کفار کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی، 1319 کے قریب کفار کی تعداد تھی، مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، اسلحے سے لیس تھے، اور ان پر مال خرچ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی، جبکہ مسلمان لڑنے کی نیت سے نہیں نکلے تھے، اسلحے سے لیس نہیں تھے، ہر اعتبار سے طاقت اور قوت میں کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود مسلمانوں کو غالب کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف صورتوں میں مدد نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی آنکھوں میں کافروں کی تعداد کو کم کر دکھایا، اور اللہ رب العزت نے کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد کو بھی کم کر دکھایا، تاکہ دونوں کے ارادے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے مضبوط ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ معرکہ ہو، غزوہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے اور بتائے کہ حق پر کون ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ 70 کفار کے لیڈر اور ان کے چوٹی کے لوگ قتل کر دیے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل ہے، امیہ بن خلف بھی شامل ہے، اور اس طرح دیگر لوگ بھی ہیں، اور 70 لوگوں کو مسلمانوں نے قید کر لیا۔ جب معرکہ ختم ہوا، کافروں کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینک دی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہنے لگے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو سچا پایا ہے، کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی سچا پایا ہے؟ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا گیا وعدہ بھی سچ کر دکھایا، اور جو کافروں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ بھی سچا کر دکھایا، کفار کو شکست ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، مسلمانوں کو نصرت سے ہمکنار کیا۔ اس معرکے کے بڑے دور رس اثرات مترتب ہوئے۔ اب سب کی نظروں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام ایک قوت والا گروہ قرار پایا، شان و شوکت والا۔ اب کسی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ بآسانی مسلمانوں کو میلی نگاہوں سے دیکھتا یا یہ ارادہ کرتا کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کفار کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اب صورتحال ویسی نہیں تھی جیسی ہجرت سے پہلے تھی یا اس معرکے سے پہلے تھی کہ مسلمانوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں کہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تمہیں ڈر لگتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وایدکم بنصرہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مضبوط کر دیا، اور رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں بٹھا دیا، اور پھر اسی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو آئندہ آنے والے وقت میں بہت ساری فتوحات، اور اللہ رب العزت نے کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام سب سے افضل صحابہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کے لیے مغفرت لکھ دی،
جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح سند سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بدر پر اطراء پائی ہے اور کہا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم جو چاہو کرو۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے راضی ہو جنہوں نے جانثاری سے اسلام کی خاطر اپنا مال، جان، تن، ہر چیز قربان کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔